بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک اجنبی کی طرف سے ہے کہ جگر کی طاقت کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر کا اصل میں معاملہ جو ہے، تین چیزیں اس میں واقع ہوتی ہیں: جگر کی سوزش، اور دوسری جگر کا ضعف، اور تیسری جگر کی سستی۔ جگر کی سوزش تو جگر کے فعل میں تیز ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ باقی جگر کے ضعف کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ دو قسم کا ضعف ہے۔ ایک تو ضعف حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے ہم کہیں گے کہ جگر کا تحلیلی ضعف ہے، اور دوسرا ضعف تسکین کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، اسے ہم جگر کا تسکینی ضعف کہیں گے۔ تو اس لیے ان کا دونوں کا تقویت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے ہمیں مختلف مرکبات کو استعمال کرنا ہوگا۔ جو تحلیلی ضعف کی وجہ سے ہے معاملہ جگر کی کمزوری کا، اس میں ہمیں جگر میں تسکین پیدا ہوگی، تاکہ وہاں پہ جو حرارت کی زیادتی ہے، جس نے وہاں پہ وہ زیادہ حرارت کی وجہ سے دل میں کمزوری پیدا کر دی ہے، تسکین وہاں آنے سے دل کی حرارت جو ہے اس میں کمی آ جائے، اور دل کی تحلیل ختم ہو کر، جگر کی تحلیل ختم ہو کر جگر جو ہے وہ تقویت پڑ کے جائے۔ اور دوسری چیز ہے تسکینی ضعف۔ تسکینی ضعف میں جگر میں رطوبات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ رطوبات کے غلبے ہونے کی وجہ سے جگر کا فعل سست ہو جاتا ہے، اسے تسکینی ضعف کہتے ہیں۔ اس لیے جگر کا ضعف کا جو معاملہ جو ہے، اسے حل کرنے کے لیے یہ ضرور سامنے رکھنا ہمیں پڑے گا کہ یہ جگر کا جو ضعف ہے، یہ تحلیلی ہے یا تسکینی ہے۔ اب تحلیلی ضعف جو ہے، وہ میں نے جیسے پہلے بتایا ہے، وہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ ہم جگر میں تسکین پیدا کریں گے۔ جگر میں تسکین پیدا کرنے کے لیے ہم عضلات میں تحریک دیں گے۔ طب مفرد کا ہر آدمی جانتا ہے، جب عضلات میں تحریک ہوتی ہے تو اس وقت اعصاب میں تحلیل ہوتی ہے اور جگر میں تسکین ہوتی ہے۔ اس لیے جگر کی سستی، جگر کا رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جو ضعف ہوتا ہے، جسے میں تسکینی ضعف کا نام دیتا ہوں، اگر ایسا ضعف ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم عضلاتی تحریک پیدا کریں گے، تاکہ جو ہے دل کی جو ہے وہ تحریک، دل کی تحریک سے جو ہے اس میں تسکین آ جائے، جگر میں حرارت جاتی رہے، اور جگر جو ہے اس میں تقویت پیدا ہو جائے۔ اور اب دیکھنا ہے کہ جگر میں جو ہے تسکین پیدا کرنے کے لیے جو ہم نے عضلات کو تحریک دینی ہے، وہ کن ادویہ سے دی جائے۔ ان کے لیے یہ مجربات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ دو مجربات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ذہن نشین کر لیں۔ اگر جگر میں تسکینی ضعف ہو تو اس کے لیے جو مجربات بہت ہی جو ہے اثر رکھتے ہیں، مسیحائی تاثیر رکھتے ہیں، اکثیری فوائد کے حامل ہوتے ہیں۔ پہلا نسخہ جو ہے وہ پوست علیلہ زرد 200 گرام 20 گرام، آملہ 20 گرام، وسفائس 20 گرام، استقدوس 20 گرام، مرکہ 20 گرام، کشتہ فولاد 10 گرام، حلیلہ سیاہ بریاں 20 گرام، چینی جو ہے وہ 800 گرام، گھی جو ہے وہ حسب ضرورت۔ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہم وزن یعنی کشتہ فولاد کے علاوہ باقی سب 20 گرام لے کر، کشتہ فولاد 10 گرام لے کر ان کو باریک پیس لیں۔ پھر اس کو دیسی گھی میں چرب کر لیں، تھوڑا سا دیسی گھی دے کر اسے ڈال کر اس میں چرب کر لیں۔ اس کے بعد چینی جو 800 گرام، اس کا قوام تیار کریں۔ جب اس کا قوام صحیح طرح سے تیار ہو جائے تو اس میں وہ ساری ادویہ ملا دیں۔ تو اس طرح آپ کی یہ جو ہے ایک معجون بن جائے گی، جو کہ
عضلات جو ہے اس میں تحریک دے گی، انہیں تقویت دے گی۔ عضلات میں تحریک آنے سے جگر کی تحلیل ختم ہو جائے گی، وہاں تسکین آ جائے گی اور جگر کا تحلیلی ضعف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا بہترین مرکب ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 5 گرام سے 10 گرام تک جو ہے وہ آپ دیں صبح شام، انشاءاللہ تعالی جگر کا تسکینی ضعف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا ایک اور مرکب ہے، وہ صفوف کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ مرکب معجون کی صورت میں تھا، اس میں ہیرا کسی 100 گرام، دال چینی 300 گرام، بال چھڑ 400 گرام، یہ بس 3 چیزوں کا یہ مرکب ہے، انہیں پاؤڈر کرنا ہے۔ لیکن اس میں احتیاط یہ رکھنی ہے، پہلے ہیرا کسیس کو باریک کریں، ہیرا کسیس کو علیحدہ باریک کر کے پھر دونوں ادویہ پیس لیں جو ہیں دار چینی اور بال چھڑ، انہیں پیس کر پھر ان میں جو ہے ہیرا کسیس ملا دیں تو یہ پاؤڈر تیار ہو جائے گا، جو کہ مقدار جو ہے جس کی نصف گرام 2 رتی سے لے کر نصف گرام تک ہے۔ یہ ایسا دوائی دینے سے انشاءاللہ تعالی جو ہے اس پاؤڈر سے بھی جگر کی تسکینی حالت ختم ہو جائے، تحلیلی حالت ختم ہو جائے گی اور جگر میں تسکین آ کر جگر کا جو ہے وہ فعل درست ہو جائے گا، جگر کی تحلیلی جو ہے ضعف وہ ختم ہو کر جگر میں تسکین پیدا ہو کر جگر کے افعال ٹھیک ہو جائیں گے، جگر کی تحلیل جاتی رہے گی اور تحلیل ہی کو ہم جو ہے یہ ضعف جگر کا نام دیتے ہیں، کیونکہ جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، غدد اور جگر میں اس وقت تحلیل ہوتی ہے، عضلات میں اس وقت تسکین ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تحلیلی ضعف جو ہے اس میں ہم تسکین پیدا کریں گے۔ تسکین پیدا کرنے کی ادویہ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، انشاءاللہ تعالی ان ادویہ سے جگر کا تحلیلی ضعف ختم ہو کر جگر جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ جگر کا دوسرا جو ہے وہ ضعف ہے وہ تسکینی ضعف ہوتا ہے، اور تسکینی ضعف میں مقام تسکین کو تقویت دینے کے لیے، اس کے فعل کی سستی کو دور کرنے کے لیے اس کے مقویات جو ہیں دی جاتی ہیں۔ مقویات کے مرکبات دینے سے جگر کی تسکین ختم ہو جائے گی اور تسکینی ضعف بھی جگر کا ختم ہو جائے گا۔ یہ تسکین کی حالت میں جگر میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں، جگر کی حرارت بالکل گر جاتی ہے، اس لیے جگر جو ہے یہ تسکینی ضعف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تسکینی ضعف کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ ہم مقویات جگر ادویہ ہم تجویز کریں۔ مقویات جگر میں 2 نسخے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ انہیں بنا کر استعمال کریں گے تو جگر کا جو ہے تسکینی ضعف جاتا رہے گا۔ اس میں ہیرا کسی 100 گرام، نشادر 200 گرام اور زنجبیل 500 گرام، ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ باریک پیس لیں اور پھر پیس کر انہیں جو ہے اچھی طرح ملا لیں، اور ملانے کے بعد جو ہے یہ آپ کا صفوف تیار ہو جائے گا۔ یہ اس کی مقدار 2 رتی سے 1 گرام تک ہمراہ پانی دیں یا نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی دن میں 3 بار ہمراہ پانی دیں، انشاءاللہ تعالی یہ جگر کا جو تسکینی ضعف ہے ختم ہو جائے گا، جگر میں تقویت پیدا ہو جائے گی اور یہ دوائی مقوی جگر ہونے کا بہترین کردار ادا کرے گی۔ اصل میں من حیث جگر ہم دیکھیں تو یہی دوائی جو ہے یہ مقوی جگر کہلائے گی۔ تو وہ تو ادویہ جو میں نے بتائی ہیں پہلے وہ مسکن جگر کہلائیں گی، کیونکہ جگر کی تحلیل کو ختم کرنے کے سے وہاں کا ضعف ختم ہوتا ہے، اس لیے وہ ادویہ دی جاتی ہیں۔ اصل میں جگر کی مقویات یہ 2 ادویہ ہیں، 2 جو مرکبات ہیں، مجربات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بتا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک چٹنی ہے جسے آپ بطور غذا مقوی جو ہے جگر کے طور پر استعمال کریں گے تو جگر بہت ہی تقویت پائے گا۔
اس میں جو ہے خام آم، کچے آم جنہیں کہتے ہیں 800 گرام، کشمش 100 گرام، سرکہ 400 گرام، ادرک 100 گرام، گڑ 1 کلو، نمک اور مرچ حسب ذائقہ، حسب ضرورت، جتنا بھی کوئی پسند کرتا ہے اتنی وہ ڈال سکتا ہے۔ پہلے سب سے ہم آم کا خام کا چھلکا اتار کر اچھی طرح چھیلیں گے، اسے پیس کر کے پانی میں ابالیں گے۔ جب وہ گل جائیں گے آم کے ٹکڑے، گل جانے کے بعد انہیں اتار لیں گے اور انہیں چھان کر رکھ لیں گے، یعنی پانی پھینک دیں گے اور گلے ہوئے ٹکڑے جو ہیں وہ خام آم کے وہ رکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سرکہ جو ہے اسے میں گڑ ڈالیں گے، سرکہ میں گڑ ڈال کر اس کو ہم پکائیں گے۔ جب گڑ گھل جائے گا سرکے میں، تو پھر ہم اس میں یہ ڈال دیں گے آم گلے ہوئے جو ڈکرے ہیں وہ اس میں ڈال کر اسے رگڑ کر چٹنی کی صورت میں بنا لیں گے اور پکا کر چٹنی کے قوام پر لے آئیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں ہم اس میں یہ ادرک 100 گرام کوٹ کر یا چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر اس میں ڈال دیں، اور تو اس طرح جو ہے یہ مرچ اور نمک جتنی بھی آپ پسند فرمائیں اتنی ڈال لیں۔ یہ مرکب جو ہے یہ بھی مقوی جگر ہے، جگر کے لیے طاقت کا سرچشمہ ہے، جگر کے لیے آب حیات ہے۔ تو مقوی جگر کے قانون اصول 2 انداز سے جو ہیں آئے ہیں سامنے، اور یہی انداز ہیں جگر کو تقویت دینے کے جو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ اس طرح آپ ضعف جگر کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن خدارا یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت تک ان مجربات کو استعمال نہیں کریں جب تک آپ یہ کنفرم نہیں کر لیتے کہ میرے جگر کا ضعف تسکینی ہے یا تحلیلی ہے، کیونکہ دونوں کا علاج ہی مختلف ہے، دونوں کو تقویت دینے کا جو ہے دونوں مسائل میں طریقہ ہی ایک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں یہ تحلیل اور تسکینی ذوف کو بام کر ہی دیگر کے ذوف کا علاج کریں۔